الحمد لأهله والصلاة على أهلها ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العلی العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو انسان کی مختلف حالتیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہوتی ہیں۔ انسان کو کبھی انتہائی تکلیف پہنچتی ہے، کبھی انتہائی خوشی پہنچتی ہے اور کبھی درمیان کا ماحول رہتا ہے، لیکن مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے اور من حیث المسلمان یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو راحتیں ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس مصیبت اور جس راحت کو مقدر کر رکھا ہے وہ ضرور مل کر رہے گی۔ اور پھر مسلمان کو یہ بات بالکل یاد رکھنی چاہیے اور اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب اسے اپنا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا تو اللہ رب العزت نے مسلمان ہونے کے بعد اس کو فتنے میں ڈالنے کے لیے، پریشانیوں میں ڈالنے کے لیے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو آیت نازل فرمائیں، مسلمان کو اس کا استحضار کرنا چاہیے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آج نہیں بلکہ سینکڑوں سال پہلے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن مجید نازل فرمایا اس میں یہ آیتیں واضح طور سے اور صاف طور سے اعلان کرتی ہیں کہ ایک مسلمان کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، فتنے بھی آئیں گے اور ان کو آزمایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد لوگ یہ سمجھ گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت انہیں فتنے میں مبتلا نہیں کرے گا؟ کیا لوگوں نے خیال کر لیا کہ اللہ رب العزت یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ رب العزت صاف اعلان فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے کی امتوں کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے اور آپ کو بھی آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ رب العزت کے اعتبار سے اللہ رب العزت دنیا کو باور کرا دے، ظاہر کرا دے کہ اللہ رب العزت سے سچی محبت رکھنے والا کون ہے، سچی عقیدت رکھنے والا کون ہے اور اللہ رب العزت سے جھوٹی محبت رکھنے والا کون ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں پر پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ فتنے ہوتے ہیں، ان میں ثابت قدم رہنا، جمع رہنا اور استقامت پر قائم رہنا ایک مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان کو پریشانیوں سے پریشان نہ ہونا چاہیے، مصیبتوں سے پریشان نہ ہونا چاہیے۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پریشانیاں سمجھے تو وہ پریشانیاں کچھ بھی نہیں رہیں گی۔ یہ دنیا کی پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں، آخرت میں جو آنے والی پریشانیاں ہیں ان سے بہت کم اور بہت زیادہ کم درجہ رکھتی ہیں پریشانیاں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں آتی ہیں اللہ نے مقدر کر رکھی ہیں، پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ یہ پریشانی مسلمانوں کو آئیں گی، اس انسان کو آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها
زمینوں میں جو پریشانیاں جو مصیبتیں آتی ہیں، انسانوں کی ذاتوں میں جو پریشانیاں آتی ہیں، اللہ نے اس کو پہلے سے مقدر کر رکھا ہے، اور یہ تقدیری بات ہے اور مقدر کی بات ہے جو انسان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ بس مسلمان ہونے کا اور ایک انسان ہونے کا اور اللہ رب العزت سے صحیح سچی محبت رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان پریشانیوں سے گھبرایا نہ جائے، ان پریشانیوں کے اندر ثابت قدم رہا جائے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگی جائے۔ اللہ رب العزت حامی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے۔ اللہ ہم سب کو بھلائی اور خیر کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں پر خندہ پیشانی سے یا اللہ مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔